ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں کچھ فوائد اور ایک نسخہ جو ہے، ایک ٹپ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید کروں گا تمام ویورز کو اچھا لگے گا، اور تمام ویورز سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کریں تاکہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ تو اس میں چونکہ خوبانی کا ذکر ویڈیو کے عنوان میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ خوبانی کا ذکر کیا گیا، چھپارے کی افادیت سے تو بہت سارے لوگ بخوبی واقف ہیں، لیکن خوبانی ایک مشہور پھل ہے، زرد رنگ ہے، ذائقہ ایسا کہ ایک کھائیں اور باقی کھانے کو بھی جی کرے، مزاج سرد بتدریج دوم، اس میں مغز گرام تر مقدار، خوراک جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 دانے جو ہیں وہ کھانے چاہیے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب، جس میں آپ کو خوبانی کے مزید جو فوائد ہیں وہ بھی بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو نسخہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ تمام ویورز ذرا غور سے سنیے گا، نہایت ہی عمدہ نسخہ ہے جو میں پیش کروں گا۔ تو خوبانی جو ہے یہ آپ کے اعضاء کو قوت دیتی ہے، معدہ کو متعدل قوام کرتا ہے، سوزش معدہ اور بواسیر کے لیے نافع ہے، پیاس خون، جوش خون کو تسکین دیتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے، خون میں جوش ہے، اس کی تسکین کے لیے بھی آپ خوبانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغز خوبانی مبہی اور بادام کی مانند لذیذ ہے ہوتا ہے، چونکہ خوبانی کے اندر بھی بادام ہوتا ہے۔ خوبانی کو آپ جب کھائیں، کھانے کے بعد جو اس کی گریاں ہیں ان کو ضائع مت کریں، ان گریوں کو آپ استعمال کر کے، چونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مبہی ہے، مبہی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو قوت جو ہے آپ کو ملے گی، جو مغز بادام اس میں موجود ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی چیز کہ خوبانی کو آپ نے استعمال کس طریقے سے کرنا ہے۔ خوبانی 2 طرح کی ہیں، ایک خشک ہوتی ہے جو اس کو خوبانی خشک کر دیا جاتا ہے، ایک خوبانی جو فریش خوبانی ہوتی ہے۔ خوبانی میں خون کے جوش کی تسکین دینے کی قدرتی خوبی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ خوبانی کو بادی بواسیر میں بھی اس کا استعمال مفید ہے، مسوں کی جلن میں نافع۔ جو لوگ خوبانی کا استعمال کرتے ہیں ان کے جسم میں چستی اور توانائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، قبض نہیں ہوتی جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ خوبانی معمولی گرم قبض خشا ہے، جسم کو طاقت بخشتی ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے، پیاس، بواسیر، بخار اور انتوں میں ہو جانے کی شکایت میں اس کا استعمال اچھا رہتا ہے۔ کھٹی نہیں کھانی چاہیے ورنہ اپھارا کر کے جو ہے اپھارا کرے گی۔ اس کی میٹھی گٹلی کی 8 سے 10 گریاں کھا لینا بہت ہی زیادہ مفید ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ گٹلیاں کھانے سے اس سے آپ کو جو ہے اس کی تاثیر، چونکہ گٹلیاں اس کی بہت ہی میٹھی اور رسیلی ہوتی ہے، کھانے سے ویسی طبیعت جو ہے بندے کی وہ خوشگوار ہو جاتی ہے۔ تو مزید اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں نسخہ کی جانب۔ خوبانی اور چھوارا اس قدر مفید نسخہ جو گرمیوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو سحر و افطار میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے میں بتاتا ہوں آپ کو کس طریقے سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اور اس کو استعمال۔ تو ناظرین، نسخہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے خوبانیاں 3 عدد لے لینی ہیں۔ عام گھروں میں، ہر گھر میں، ہر جگہ، آپ کسی بھی ملک میں آپ نے 3 عدد خوبانیاں جو ہیں وہ لے لینی ہیں۔ خوبانیاں لینے کے بعد آپ نے جو پہلا کام ہے وہ کیا کرنا ہے، ان کی گٹلیاں نکال لیں۔ گٹلیاں نکالنے کے بعد وہ گٹلیاں آپ کھا جائیں۔ کھانے کے بعد 3 ثابت
خوبانیاں الگ سے کر دیں اور ایک چھہارا جو ہے، جو میٹھا چھہارا ہو، رسیلا چھہارا ہو، وہ چھہارا نہیں جو خشک ہو اور جو زیادہ جو ہے وہ گلا ہوا ہو، ایسا نہیں، جو میٹھا اور نرم چھہارا، ایک عدد 3 خوبانیاں اور ایک چھہارا. آپ نے ان دونوں کے چھوٹے چھوٹے اجزاء کے جو دونوں چیزیں بتائی ہیں، خوبانی اور چھہارے کے دونوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں. ٹکڑے کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک کپ پانی میں رات میں بھگو کر رکھ دینا ہے. اس کپ میں آدھا چمچ آپ نے شہد بھی ملا دینا ہے. اور اگر آپ سردی کا موسم ہے، چونکہ بعض ممالک جو ہیں وہ سرد ہیں، ان کے لیے بھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو. تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ بھگو دیا. بھگونے کے بعد اس پانی میں، آدھے کپ پانی میں آپ نے ایک کپ جو ہے پانی میں آدھا چمچ شہد ملا دیا. اگر اب سردی کا موسم ہو تو نیم گرم کر کے، اور اگر گرمی کا موسم ہے، چونکہ ابھی گرمی کا موسم ہے، تو بغیر گرم کیے جو ہے آپ اسے پی لیں. تو ناظرین، نہایت ہی سادہ تیاری، نہایت ہی آسان ٹپ، اور اس کے فائدے اب آپ جب سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کا جو ہے افادیت یہ رکھتا ہے ٹوٹکا. تو امید کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹوٹکا. رات کو آپ نے ان کو بھگو دینا ہے، صبح اٹھ کر آپ نے شہد 1 چمچ ملا کر اس کو پی جانا ہے اور یہ کھا جانی ہے. تو ناظرین، اس کے فائدے یہ ہیں کہ جلدی بوڑھا جو انسان مرد ہے وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوگا، اس میں بڑھاپا اتنی جلدی نہیں آئے گا. چہرے پہ جو رونق ہے، جو ایک چمک ہے، وہ آپ کے چہرے پہ رہے گی. نظر مضبوط ہوگی. کمزور نظر جو ہے، جن کی کمزور نظر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اعصابی کمزوری ختم ہو جائے گی. کیونکہ میرے زیادہ تر چینل پہ ویورز مزدور حضرات، وہ پردیسی بھائی جو بیرون ملک میں کام کاج کرتے ہیں، سخت جان جو کام کرتے ہیں، کبھی ان کو جسمانی طاقت جو ہے ان کی کمزور نہیں ہوگی. جس میں کبھی بھی جو لرزہ نہیں آئے گا، جو اکثر ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں. بعض افراد کے ویسے ہی کمزوری کی وجہ سے ان سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے کریں، ان کا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا ہلکا کانپ رہا ہوتا ہے. تو یہ کپ کپی جو ہے ختم ہو جائے گی. کبھی کمر درد نہیں ہوگا اور نہ ہی سر درد ہوگا. گھٹنے، جوڑوں، پٹھے، دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے. آپ اس کا استعمال کریں. خاص طور پہ چونکہ میں نے بتایا جو بیرون ملک میرے جتنے بھی پردیسی بھائی ویورز ہیں جو سخت جان کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. کیونکہ خوبانی میں آپ کو پتہ ہی ہے، بہت سارے ویورز کو پتا ہوگا، جن افراد کو نہیں پتا ان کو میں بتا دیتا ہوں. خوبانی میں کاپر اور چھہارے میں آئرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. تو ان میوہ جات کا استعمال آپ کریں. سردی و گرمیوں کا دونوں کا استعمال میں نے بتایا آپ کو. رمضان المبارک میں ویسے ہی میوہ جات کی اتنی کثرت ہوتی ہے، تو آپ ان میوہ جات کو صحیح وقت پر استعمال کریں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، خوراک آپ کوئی بھی استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کا وقت خاص وقت ہوتا ہے خوراک کا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر آپ اس وقت پہ اس خوراک کو نہیں لے رہے تو وہ خوراک اثر نہیں کرے گی. یعنی کہ آپ نے افطاری کی، فٹافٹ کھجور بھی کھا لی، پانی بھی پی لیا، ساتھ ہی اپنے پکوڑے سموسے جو بھی چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی کھا لی، ساتھ ہی آپ نے پھل فروٹ کھانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی آپ نے کھانا شروع کر دیا. تو یہ سب چیزیں کھا کر ایک دم سے پھر آپ لیٹ جائیں تو یہ کبھی بھی ایسا میرے بھائی اثر نہیں کرے گی. الٹا یہ نقصان پھیلائے گی. آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا، موٹاپا آنا شروع ہو جائے گا. تو کوشش کریں کم کھائیں اور ترتیب کے ساتھ کھائیں تاکہ خوراک جو ہے وہ آپ پہ اثر کرے. تو ناظرین، امید کروں گا تمام ویورز کو ویڈیو اچھی لگی. جن بھائیوں کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ویڈیوز ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں. مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ